मैनू रोवेगा हसन खेडन नाल ले गयो अते सुट गयो डूंगियां फिकरा पाटी लीर पुरानी वांगो टंग गयो विच किकरा। ये बात हर एक के लिए नहीं, निस्बत वाले के लिए, जो बेटा है उसके लिए, ये बहन है उसके लिए, जो बेटी है उसके लिए, घर वालों के लिए, और जो वो मुतल्लिकीन है जिनका उनके बगैर गुजारा नहीं था। वो कहते हैं सन खेडन नाल ले गयो सुट गयो डूंगियां फिकरा पाटी नीर पुरानी वांगो टंग गयो विच किकरा। और किरदार ऐसा कि लोई कोई लुक लुक रोणगे कई बुक बुक रोणगे कई लुक लुक रोणगे कई बुक बुक रोणगे गलियां दा न्याणा ते कोई सियाणा मैनू रोवेगा गलियां दा न्याणा ते सियाणा मैनू रोवेगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। भाई जनाब रहमतुल्लाह साहब, मैं आखिरी शेर आपकी समात के हवाले। जिन्ना कदी कदरा कीतियां ना मेरिया लभदा फिरेगा पिछे मिट्टी दियां ढेरियां जिन्ना कदे कदेरा कीतियां ना मेरिया लभदा फिरेगा पिछे मिट्टी दियां ढेरियां पिया जद ओनो पछताना मैनू रोवेगा पिया जद ओनू पछताना मैनू रोवेगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ले ओ यार हवाले रब दे अते मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिला। जनाब डॉक्टर अब्दुल वहीद साहिब अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश कर रही थी। अखा जदों बेटियां ज़माना में न रोएगा रोशन था जिनसे घर वो सितारे चले गए नजरें किधर उठाए नजारे चले गए। उन्हीं की याद मेरे आस पास रहती है उन्हीं की याद किबला उस्ताद मोहतरम रोशन था जिनसे घर वो सितारे चले गए नजरें किधर उठाए नजारे चले गए। उन्हीं की याद मेरे आस पास रहती है बड़े दिनों से तबीयत उदास रहती है और बिछड़ गया है मगर दिल ये मानता ही नहीं मुर्शिद न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। बिछड़ गया है मगर दिल ये मानता ही नहीं मुर्शिद न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। और इन बहते आंसुओं पे ढारस बांधने के लिए
وہ کسی نے خوب فرمایا تھا کہ مر کے جنہ دے اوکیڑ مر گئے، ساڈا تے ہر تاجدار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے اصحاب زندہ، ساڈے ولی زندہ، ہر دربار زندہ، ہر مزار زندہ، مر کے جنہ دے اوکیڑ مر گئے، ساڈا تے ہر تاجدار زندہ، بچھڑ گیا ہے مگر دل یہ مانتا ہی نہیں، نہ جانے کیوں تیرے ملنے کی آس رہتی ہے، اور زبان شوق پر ہر دم، زبان شوق پر ہر دم ثنائے مرشد ہے، زبان شوق پر ہر دم ثنائے مرشد ہے، میں کیا کروں میرا دل فدائے مرشد ہے، زبان شوق پر ہر دم ثنائے مرشد ہے، میں کیا کروں میرا دل فدائے مرشد ہے، اور خدا گواہ ہے جو کچھ ہے میری جھولی میں، ارے کسی کی دین نہیں فقط عطائے مرشد ہے، کسی کی دین نہیں، میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو صحیح ہے، میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، سرکار کے نالین پہ سر میرا دھرا ہے، ارے کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، ہے جس کو میری لج و لجپال بڑا ہے، میں کچھ نہ سہی، میں کچھ نہ سہی، بے رنگا، بے ڈھنگا، بے آسرا سا، پاں پھڑی ہے لجپال میری، کون مینو کمینے نو جاندا سی، استاد محترم کون کرتا سی عزت بھلا میری، لڑ لگ کے یارو لجپالا دے، سن لئیے میرے خدا میری، اج دنیا امینی نو جان دیئے، مرشد دتی ہے گھٹی چڑھا میری، اج دنیا امینی نو جان دیئے، میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، انہی الفاظ کے سائے میں میں دعوت محبت دے رہا ہوں، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور الحاج انتظار محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے بڑے درینہ دوست، بارہا دفعہ آپ کی زبان فیضی آپ سے یہ الفاظ سنے کہ آپ اکثر حضرت قبلہ علامہ صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے، آج الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ جتنے چہرے میری آنکھوں کا محور و مرکز ہے، یقیناً یہ تمام وہ اشاکان ہیں جن کی بہت دلی محبتیں ان سے وابستہ تھی، اور آج یہ اپنے اس موسم کی یاد میں ختم پاک میں شامل ہو رہے ہیں، ہم سب کو صمیم قلب سے اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں دعوت محبت دے رہا ہوں انتہائی محترم المقام جناب حضرت علامہ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب، جو کہ سرزمین لاہور سے تشریف لائے، میں آپ سے انتہائی مولدانہ التماس گزار ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ امینیہ، آستانہ عالیہ سیدہ شریف۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت باقی رموز حقیقت صوفی باصفات کشتہ عشق مصطفیٰ روحانی پیشوا، عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور عظیم دادا کے عظیم پوتے، میری مراد صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر محمد ابو بکر ہاشمی دامن برکاتہ العالیہ، جو کہ سرزمین سیدہ شریف آستانہ عالیہ محبوبیہ صدیقیہ احمدیہ سیدہ شریف، آپ چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ، خوبصورت چہرے کے ساتھ آپ مسند صدارت اور مسند خطاب کی طرف تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آستانہ عالیہ امینیہ کی جانب سے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ خان صاحب اور اہلیان چک نانک پور کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو سب بسم اللہ خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تمام احباب اپنے نشستوں پر تشریف رکھیے گا، جناب حضرت علامہ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد آج کی یہ روحانی تقریب سعید فقط ایک روح کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کچھ تحائف پیش کرنا مقصود ہے. وقت گھڑی کے مطابق 11 سے سوئی نکل کر 12 کی طرف جا رہی ہے. 11 سے نکل کر 12 کی طرف جا رہی ہے. 12 سے پھر 1 کی طرف جائے گی. گویا یہ گھڑی کی سوئی ہمیں تلقین اور تنبیہ اور سبق دے رہی ہے. جب تک 11ویں والا نہ ملے 12ویں والا نہیں ملتا. جب تک 12ویں والا نہ ملے ایک وحدہ اللہ دوسرے انداز میں سنو. جب تک ولی نہ ملے جب تک ولی نہ ملے اس وقت تک نبی نہیں ملتا. جب تک نبی نہ ملے اس وقت تک خدا نہیں ملتا. میری بات سنیں. الحمدللہ آج پہلی ملاقات اور زیارت کا شرف حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب سے ہو رہا ہے اور ان کے والد گرامی صوفیہ باصفا. میں جتنے القاب پیش کروں کم ہے. ان کے ساتھ محافلہ میں صدارتی تقریر ابھی فقیر کو کرنا نصیب ہوئی ہے. آخری خطاب فقیر کا ہوتا ہے کئی باتیں کئی مقامات کئی آستانوں پر اور جن کی یاد میں آپ حضرات یہاں آج جمع ہوئے ہیں ان کے ساتھ 83 سے لے کر ہمارے تعلقات جو تھے جو پرانے آدمی بیٹھے ہیں جہاں بزرگ رسیدہ عمر وہ جانتے ہیں اس بات کو. خاص طور پہ یہ شکل مجھے سامنے نظر آ رہی ہے جو سٹیج پر آگے جی بیٹھے ہیں. یہ بھی میرا نام سن کر ان کو خوشی ہوئی ہوگی کہ بڑی عرصے کے بعد فقیر کا نام انہوں نے سنا ہوگا جی. بہرحال اور ان کے صاحبزادہ صاحب غلام مرتضیٰ صاحب الحمدللہ ان کو بھی خلافت کی سعادت سرکار سے نصیب ہوئی. سیدہ شریف کے آستانے سے ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. یہ شاید اس وقت بچے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات. اور جو حضرت قبلہ میرے اخی مکرم مخدوم و محترم علامہ عبدالواحد صاحب نقشبندی ان کے حوالے سے جلوس کی ایک بات سرخی دے گئے ہیں آپ حضرات کو. اور اس پر فتن دور میں بڑی رکاوٹیں تھیں. بڑے حملے ناموں سے رسالت پر چاروں طرف اس علاقے میں ہو رہے تھے. خاص طور گروچک اور بامنی مرکز تھے. بامنی اور گروچک مرکز تھے. یہ جلوس یہاں سے لے کر چک بیدی سے پھر گروچک وہاں جا کر اختتامی تقریب ہوا کرتی تھی. پھر ادھر سے واپسی پنگا حیات سے پھر ادھر شام کو آخری خطاب بھی جہاں بھی میرا ہوا کرتا تھا.
اور ادھر گروچک میں جہاں بھی ہوتے تھے فقیر کے تقریر ہوا کرتی تھی، آپ کی صدارت ہوا کرتی تھی، ہے جی۔ میرے حضور غزالی زماں فرمایا کرتے تھے، ابھی ان کی بات سے مجھے یہ بھی آپ ذہن میں آئی ہے، حضور غزالی زماں ایسی تقریب میں ارشاد میرے مرشد کامل ہیں، میرے رہبر و رہنما ہیں جی، اور حقیقت جانے جب تک مرید اپنے مرشد کے اقتداء نہیں کرتا اس وقت تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے تفسیر کبیر کے اندر، اور جب امام فخر الدین رازی کا نام آتا ہے، تفسیر کبیر کا نام آتا ہے، علماء کے سر جھک جاتے ہیں۔ ایسی ہستی ہیں امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کا نام سنتے ہی علماء کے سر جھک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان المرید لا رسول له الى المشاهدة والمكاشفة الا اذا اقتدى بشيخ كامل يهديه الى السبيل۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک اے مریدو اس وقت تک تمہیں مشاہدہ یا مکاشفہ نصیب نہیں ہوتا جب تک تم اپنے مرشد کی اقتداء نہیں کرو۔ ان کو مقتدا، تم ان کے مقتدی نہیں بنو گے، ان کی اطاعت و فرما مکاشفہ یا مشاہدہ، اس کی اگر تفصیل میں جاؤں امام راغب کے حوالے سے، ہاں جی، اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت چاہیے، اشارت میں بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا جب تم اپنے مرشد کی اقتداء نہیں کرو گے، ان کی مطیع و فرما برداری کا توق اپنے گلے کی زینت نہیں بناؤ گے، اس وقت تک تمہیں نہ اللہ ملتا ہے نہ اللہ کا رسول ملتا ہے۔ جب تم یہ چیز اپنا لو گے اس وقت مرشد کامل، رہبر کامل تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بارگاہ مصطفی میں پہنچا دے گا۔ بلکہ آگے حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں جب مرید اس چیز کا عامل بن جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے اور اللہ اپنی ذات کے درمیان حجابات اٹھا دیتا ہے۔ بندے کے سامنے جو پردے ہوتے ہیں، حجابات ہوتے ہیں، اللہ بے حجاب کر دیتا ہے، حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر بندہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا اپنے بندے کو آپ فرمایا کرتے تھے میرے مرشد غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں بیٹے ایسی تقریبات میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہمارا خندہ بودند و تو گریا۔ اے انسان تمہیں پتا ہے، یاد ہے وہ بات، وہ وقت یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا تھا، سارے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اپنے بھی مسکراتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، کوئی کہتا میرا بیٹا پیدا ہوا، کوئی کہتا میرا بھتیجا پیدا ہوا، اس طرح کی باتیں خوشیاں مناتے تھے، لیکن تو روتے ہوئے آیا تھا اور زندگی ایسے گزار کے جا چنا کہ کہ وقت رفتن تو ہما گریا بودن تو خندہ۔ فرماتے ہیں زندگی ایسے گزار کے جا جب تیرے وقت اخیر آئے، روح تیری پرواز کر رہی ہو، ساری دنیا رو رہی ہو، تو مسکراتے ہوئے چلا جا۔ موت اللہ مالک، موت کا بھی مالک خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے، جو آیا کریمہ پڑھی ہے میں نے، الذی خلق الموت والحیات، موت کا خالق بھی اللہ، زندگی کا خالق بھی، جس طرح تمہارا اور ہمارا خالق اللہ ہی ہے نا، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، موت کا خالق بھی اللہ، زندگی کا خالق بھی اللہ، موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی غلام مصطفیٰ ہے اور زندگی بھی غلام مصطفیٰ ہے، موت بھی امت مصطفیٰ ہے اور زندگی بھی امت مصطفیٰ ہے۔ کیا سمجھو بات؟ موت بھی غلام مصطفیٰ
زندگی بھی غلام مصطفیٰ، موت بھی امت مصطفیٰ، اور زندگی بھی امت مصطفیٰ۔ ارے ہم اس زندگی کے محتاج ہیں، میرے آقا زندگی کے محتاج نہیں، بلکہ یہ زندگی میرے آقا کی محتاج ہے۔ حضور کی نظر کرم اٹھ جاتی ہے، حضور کی نظر کرم اٹھ جاتی ہے، پتھروں میں بھی جان آ جاتی ہے، خشک لکڑیوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ ارے جان تو ملی ہے انہی کا صدقہ ہے، لیکن بہرحال ہماری زندگی اور موت کا کوئی معیار ہے۔ کیا ہے ہماری زندگی کا؟ ایک معیار ہے۔ معیار کیا ہے زندگی کا؟ لیبلوکم، ہماری زندگی کا معیار لیبلوکم، آزمانا، پرکھنا، امتحان۔ انسان پیدا ہوا، امتحان شروع، لحد تک امتحان ہے۔ کیوں امتحان ہے؟ جب ماں کی گود سے نکلا ہے، قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم ماں کی گود سے جنم لیا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے دنیا میں، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے، جب علم نہیں ہے، تو آزمائش کیسی، امتحان کیسا؟ ایک بچے کو ہم نے بسم اللہ کا سبق نہیں دیا، اس سے قرآن کے امتحان کیسے لیے؟ کیوں نہیں نہ لیا جا سکتا؟ پہلے پڑھایا جاتا ہے امتحان کے لیے، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے سال کے بعد۔ جب انسان ان پڑھ ہے، امتحان کیسا؟ بہرحال یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، اشارتاً کا بات کرتا ہوں۔ یہ امتحان ہمارے جسمانی زندگی کا نہیں ہے، بلکہ روح کا امتحان ہے۔ امتحان کس کا ہے؟ ہاں، یہ قانون کے دائرے میں جو چیز بنی ہے نا، تخلیق ہے۔ کیا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ہے قانون، یہ ہے قانون قرآن۔ ہر ایک انسان کی ایک قانون کے دائرے کے اندر تخلیق نہیں ہے۔ کوئی ایسی بھی ہستیاں ہیں جو اس قانون قرآن سے مبرہ ہیں، اس قانون قرآن سے تفصیل میں نہیں۔ آدم علیہ السلام کے لیے قانون کہاں ہے؟ اما حوا کے لیے یہ قانون کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قانون کہاں ہے؟ بات طویل ہوتی جا رہی ہے۔ لیبلوکم، امتحان، ہماری زندگی کا معیار امتحان۔ کیا تمہاری ہماری زندگی کا معیار تو امتحان ہے، پرکھنا ہے، آزمانا ہے؟ کیا نبی کی زندگی کا بھی امتحان ہے؟ نبی کی زندگی کو بھی اللہ آزمانا چاہتا ہے؟ نہیں، ہماری زندگی ہے دیکھنے کے لیے، نبی کی زندگی ہے دکھانے کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری دیکھنے کے لیے نبی کی زندگی فی رسول اللہ، اعمال رسول نہیں کہا، فی رسول اللہ، ذات مصطفیٰ، دکھانے کے لیے فرق ہے۔ بہرحال معیار کیا ہے؟ پرکھنا، آزمانا۔ کیا ایکم احسن عملا، دیکھتا ہوں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اچھا عمل کون کرتا ہے؟ میرے بھائی عبدالواحد صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ان کے ایک ایک پہلو پر اگر بات کی جائے بڑا وقت چاہیے۔ کچھ اشارتاً انہوں نے بات کی ہے، اگر وہی بات سامنے رکھی جائے کس کس عادات پر ہم بولیں۔ انتظار صاحب کی فقیر شکرگڑھ میں بڑی 11ویں شریف کی محفل، لیکن اس سال پانی آیا ہوا تھا سیلاب کا، اتنا پانی سڑکوں پر تھا، ٹریفک بند ہے، بڑی 11ویں شریف ہے۔ ادھر مجھے 11ویں شریف کی دعوت تھی شکرگڑھ کے علاقے میں، ادھر یہاں پیر انتظار صاحب نے بھی مجھے مدعو کر رکھا تھا۔ رات 1 ہے 11 کی، بڑی 11ویں کی بات ہے، بڑی 11ویں ربیع الثانی میں جو ہوا کرتی تھی، سالانہ ہوا کرتی تھی۔
اور ادھر شعبان شریف کے اندر وہ 18 تاریخ غالب 18 تاریخ کو ہوا کرتی تھی، شعبان میں جو عرس کیا کرتے تھے 18 ہی تاریخ تھی، ہاں جی ہاں غالباً 18 تاریخ شعبان کی ادھر بھی حاضری میری ہوا ہر سال ہوا کرتی تھی، اور ادھر بھی، اور پھر 12 ربیع الاول کی بھی ہر سال حاضری ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ادھر پانی ہے، ٹریفک بھی جام ہے، مجھے کہنے لگا آپ کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا میں نے پاک پتن شریف نانک پور پہنچنا ہے، امین الدین کے آستانے پر میری محفل وہاں بھی ہے 11ویں والے کے حوالہ سے، کہتے جی ٹریفک نہیں ہے، اور رات ادھر کیا 11ویں شریف کی محفل پڑھ کر کیسے جاؤ گے؟ سفر بھی بہت لمبا ہے۔ میں نے کہا وہ محی الدین ہے، آگے امین الدین ہے جہاں میں نے پہنچنا ہے، وہاں تو انتظار ہے نا۔ وہ جو جانشین تھے، متولی تھے، ان کی مسند پر بیٹھنے والے تھے، ان کا تو نام ہی انتظار تھا۔ میں نے کہا وہ میری انتظار میں ہے، میں پہنچ جاؤں گا، اور الحمدللہ پہنچا۔ ادھر محفل پڑھی، اتنے سیلاب کے بجو ٹریفک بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ میں نے آ کر یہاں بات کی نا، تو کئی بزرگوں نے مجھے اس بات کی گواہی دی۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا حضرت صاحب یہ سیلاب کی تو کرامت امین الدین کی مشہور ہے، جی یہ پانی کی کرامت تو یہ صاحب دربار کی مشہور ہے۔ بہرحال اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر ہو، وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی ملاقات اور باتیں ہوں گی تفصیلاً۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی وہ ملفوظات مقدس سے ہم مستفید ہوں۔ اللہ سب کا حامی ناصر اجازت۔ ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہی تھی، اور دوران حاضری آپ نے دیکھا عالم اسلام کے ممتاز و محترم شخصیت قبلہ پیر صاحب کے برادران جناب الحاظ ذوالفقار خان صاحب، الحاظ افتخار خان صاحب اور دیگر مہمانان خصوصی، ان کے ساتھ ہماری سیاسی سماجی اور عوامی شخصیت جناب رانا امجد الیاس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چیئرمین یوسف اللہ حیات، آپ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی شعبہ زندگی سے نمائندہ ترین شخصیت جو کہ اپنے اپنے ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہے، آپ تمام احباب تشریف لائے ہیں۔ ہم آستانہ عالیہ امینیہ کی جانب سے قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ خان صاحب، صاحبزادہ پیر غلام مصطفیٰ خان صاحب اور اہلیان چک نانک پور کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نوسط بسم اللہ پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چند ملفوظات کے لیے میں دعوت محبت دے رہا ہوں۔ انتہائی محترم المقام جناب ماسٹر حیدر علی سعیدی صاحب، آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں اور مخصوص وقت میں اپنے حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ اصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، زبانوں کے تالے توڑ کر شیطان کی گردن کو موڑ کر بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ سادہ شریف، آستانہ عالیہ امینیہ، قبلہ پیر صاحب، قبلہ حضرت صاحب جناب ماسٹر علی حیدر علی سعیدی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم العمین۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوشائی دامان اوست۔ ہماری عزتوں کے، ہماری عقیدتوں کے محور حضرت
शहजादा वाला शान और इंतहाई मोहतरम उलमाए कराम, बंदा आज इस तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ, हमारे अकाबरीन बोल चुके हैं और हज़रत वाला शान का बयान समाअत फरमाना है हमने। मुझे सिर्फ हुक्म दिया गया है कि आप हज़रत की शान में चंद बातें कहें, क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ और हज़रत की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू मैंने देखे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामाने ओस्त, बहरोबर दरगोशाए दामाने ओस्त। हर वो शख्स जिसके दामन में मोहब्बत रसूल है, अल्लाह ताला बहरोबर के ख़ज़ाने उसके दामन में रख देता है। तो अल्लाह का फरमान है कि मन आमिला सालिहन, अब ज़्यादा तो मैं नहीं बयान करूँगा। अब उलमाए कराम से थोड़ा सा माजरत के साथ, अमल साले वाकई नमाज रोज़ा हज ज़कात वगैरह बहुत हैं, सभी करते हैं, लेकिन साले ये क्या है? साले जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कि साले खून मरीज को लगाया जाए तो उसको शफा जल्दी होती है और अच्छा हो जाता है, यानी जरासीम से पाकीज़ा खून। तो रब फरमाता है जो अमल साले करे, खा वो मर्द हो या औरत, लेकिन हो मोमिन, उसको हम ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो साले मेरी नज़दीक मैंने थोड़ा सा सोचा और अपने मशाइख से भी रहनुमाई ली, तो मुझे ये मालूम हुआ कि साले अमल वो है जिसमें इश्क़ मुस्तफ़ा रवां दमा हो। हर वो नमाज वही नमाज है जिसमें मोहब्बत रसूल जारी हो। हर वो ताअत वही ताअत है जो मोहब्बत रसूल में कुछता हो। और हमने देखा हमारे मुहसिन, हमारे पीर हजरत हाजी इंतज़ार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी के महवर थे। मोहब्बत रसूल उनके सीने में खूब हद तक मौजज़म था। ये एहसान, ये बड़ा इनाम हमें सादा शरीफ के करीमों ने दिया कि यहाँ इन लजपालों ने ऐसा बूटा लगाया कि जिसकी खुशबुएं हर तरफ फैल गईं। सिर्फ नानकपुर नहीं, आसपास के गिरदोनुमा के जितने भी गांव हैं वो इसके गवाह हैं कि मोहब्बत रसूल के पैकर जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस लेकर हजरत चलते थे तो गलियों में नारे रिसालत की सदाएं हर जगह बुलंद होती थी, हर जगह बुलंद होती थी। तो ये सब मोहब्बत रसूल का कमाल था। जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने अभी बयान किया था, 1983 में मैं तो उस वक्त लड़कपन में था। अपनी मस्जिद में झंडियाँ वगैरह लगाकर हम खुश हो जाते थे कि मिलाद हो गई, कोई तकरीर हो गई। तो हजरत ने जुलूस निकाला और मुझे बुलाया और फरमाया कि बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा करो, थोड़ा जुलूस में शामिल हो, जुलूस करो, नारे लगाओ। तो हमें हजरत ने उस तरफ रागिब किया। एक दफ़ा मुझे फरमाया कि आप मस्जिद में इंतज़ाम करें, हम वहाँ जुलूस लेके आते हैं। मैंने इंतज़ाम किया, साथियों को मिलाया, आप जुलूस लेकर मस्जिद में गए, जामा मस्जिद चकवेदी में बड़े अच्छे अंदाज से तकरीरें हुई और हमें उभारा। यानी इससे पहले शहरों में तो जुलूस वगैरह होते थे, लेकिन गाँव में ऐसा कोई नहीं था। ये जो काम शुरू किया ये हजरत पीर साहब का ही काम है। तो उन्होंने ऐसी मोहब्बत बखेरी, ऐसे मोहब्बत के फूल खिलाए कि हर तरफ या रसूलुल्लाह के नगमे बुलंद हो गए, हर तरफ या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद हो गए। और आप खूब जानते हैं कि जब ईद मिलादुन नबी आती है तो फिर जो दूसरे मुखालिफ भी ज़हन होते हैं वो यकदम नीचे बैठ जाते हैं।
क्योंकि जब मोहब्बत रसूल अपने अरूज पर होती है तो दूसरे मुखालिफ भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता कि ये सारा एक ही काफिला है, एक ही सिमत जा रहा है। आज ये गलियां चाहे वो चकबेती की हो, चाहे 54 SP गुरुचक हो, या अदली चक हो, या पूरा हयात, ये सारी गलियां आज नहीं क़यामत तक गवाही देंगी। यहाँ पीर साहब गुजरते थे, यहाँ नारे या रसूलुल्लाह लगता था, यहाँ या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी। तो मैं बार बार हजरत किबला से अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा पौधा लगाया आपने, ऐसा गुलिस्तां खिलाया कि जिसने सारे इलाके को महका के रख दिया। और क्या होती है विलायत, किसे कहते हैं? विलायत किसको कहते हैं? अब ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं, इनके सीने में मोहब्बत रसूल डालने वाले पीर साहब ही तो थे। पीर साहब ही ने तो इनके दिलों को जगमगाया मोहब्बत रसूल से। तो सब काम छोड़कर इस तरफ लगे हुए हैं, इसी तरफ लगे हुए हैं। अब जब 11वीं शरीफ आएगी, जब मुहर्रम शरीफ आएगा, अब जब रबीउल अव्वल शरीफ आएगा, तो क्या पीर साहब के नारे नहीं लगेंगे? उनकी यादें दोबारा ताज़ा हो जाएंगी, उनके नगमे फिर गाए जाएंगे, उनकी एक एक अदा, उनकी एक एक बात फिर बयान की जाएगी। ये बात कोई अभी नहीं खत्म होगी। उनके चर्चे जब तक रहेंगे, जब तक इस इलाके में जुलूस चलता रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जिंदगी को इसमें समो दिया। तो जब तक इस इलाके में जुलूस ईद मिलादुन नबी चलेगा, उस वक्त तक यहाँ पीर साहब को याद किया जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस एक शेर ट्रेन में आया कि चमन के तख्त पर, हजरत की याद, चमन के तख्त पर जब शाहे गुल का तजम्मुल था। एक वक्त आएगा, आप याद करेंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना मिलादुन नबी की, 11वीं शरीफ की, मुहर्रम के लंगर की, तो फिर याद करेंगे चमन के तख्त पर जब शाहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था, एक गुल था। जब आए दिन खिज़ां के न था खार जुज़ खार गुलशन में, जब आए दिन खिज़ां के न था जुज़ खार गुलशन में, बताता बाग़बां रो रो यहाँ गुंचा यहाँ गुल था, बताता बाग़बां रो रो यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। वह मालिये गुलगुलाब। माशाल्लाह, जनाब मास्टर हैदर अली सैयदी साहिब अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। आइए हज़रात गिरामी कदर, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं साहबजादा वाला शान, जिनके लिए आप, मैं और हम सब जिनको समाअत करने के लिए बेचैन है, मैं उन्हीं को सदाए मोहब्बत दे रहा हूँ। इलाही ता अबद आबाद आस्ताना यार रहे, ये आसरा है गरीबों का सदा बरकरार रहे। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे सैयदा कायनात की चौखट पे डाल देता है। आइए हज़रात गिरामी कदर, मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान साहबजादा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अबू बकर हाशमी दामन बरकातुहुल आलिया ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया तवक्कुलिया महबूबिया सदीकिया अहमदिया सैदा शरीफ, हजूर आपसे बहुत बाना इंतमाज गुजार हूँ कि अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। इस्तक़बाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक मर्द कलंदर के खत्म में शामिल है, मर्द कलंदर की बारगाह और निगाहों में बैठे हैं, और फिर जुबान शैतान की वजह से चुप रहे, ये हो नहीं सकता। बुलंद कीजिएगा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीम। आस्ताना आलिया सैदा शरीफ, आस्ताना आलिया अमीनिया अल्लाह मोहम्मद चारिया हाजी ख्वाजा कुतुब करीम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں اور قابل ذی احترام علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، اس شرف کی بدولت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس جہاں میں بھی عزتوں اور برکتوں سے نوازا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی عزتوں اور برکتوں سے نوازے جانے کی قوی امید ہے۔ بھیڑ میں نہ جانے دنیا کی کہاں کھو گئے، بھیڑ میں نہ جانے دنیا کی کہاں کھو گئے، کچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں میں۔ حضرات محترم، ہم آج پیر طریقت راہبر شریعت حاجی انتظار صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے 40ویں کی محفل کے اندر موجود ہیں، اور دل بوجھل بھی ہے، لیکن جس طرح سے اس گاؤں نے اس صدمے کو برداشت کیا ہے، اس میں دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ آپ نے اس صدمے کو انتہائی حوصلے کے ساتھ اور انتہائی جذبے کے ساتھ برداشت کیا ہے، اور قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خاندان پر کوئی آپ نے بوجھ نہیں آنے دیا، اور آپ نے ان کا ساتھ ایسے دیا ہے جس طرح ساتھ دینے کا حق ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ آپ کی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت کا انداز ہے، اور محبت کا پتہ شخصیت کے جانے کے بعد ہی چلتا ہے۔ سامنے تو بول نکل جاتے ہیں، چہرے پر تو انسان وفا کے عہد کر لیتا ہے، لیکن وفا کے عہد کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ شخصیت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی اعجاز صحابہ اکرام کا تھا کہ ان کی وفا کی خوشبو سرکار کی ظاہری حیات کے بعد پھیلی ہے۔
تو پھر پتہ چلا ہے کہ کس کس نے وفا کے کون سے انداز دکھائے ہیں، کس نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، کس نے سرکار کی شریعت کا علم بلند کیا ہے، کس نے عشق مصطفیٰ کی کس انداز میں رکھوالی کی ہے۔ تو حضرات محترم، اس شخصیت کے جانے کے بعد جو اتنی مشفق تھی، جو اتنی محبت والی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری رات کا چین ہے یا دن کا سکون ہے یا میں چند لمحے اپنے خاندان کے ساتھ گزار لوں، اپنی ساری عمر جو ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح سے گزار دی جیسے اپنی زندگی ہی کوئی نہیں تھی۔ اور اعجاز یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے، اپنے لیے جینا یہ سب کر لیتے ہیں، یہ ہر شخص کے بس کی بات ہے کہ اپنے لیے جیا جائے، لیکن دنیا کے لیے جینا، اللہ کی مخلوق کے لیے جینا، یہ کسی کے بس کا بات ہوتی ہے، اور اللہ کریم کے وہ خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کے حصے میں یہ بات آتی ہے۔ تو حضرات محترم، انسان نے اس دنیا میں اپنا وقت گزارنا ہے، اور یہ مقررہ وقت گزار کے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن پرکھ اس بات کی ہونی ہے کہ انسان نے اپنا وقت گزارا کیسے ہے۔ کھانا ہر شخص کھاتا ہے، کھانے کے مہمان نوازی ہر شخص کر لیتا ہے، لیکن مہمان کے دل میں میزبان کی قدر کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس انداز کی وجہ سے ہوتی ہے جو انداز کھانا پیش کرتے وقت وہ اپناتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو میزبان کے دل میں، جو مہمان کے دل میں میزبان کی قدر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی جانور بھی گزارتے ہیں، زندگی درختوں کو بھی ملتی ہے، زندگی انسانوں کو بھی ملی ہے، اور اس میں کافر بھی شریک ہیں، اس میں عیسائی بھی شریک ہیں، اس میں یہودی بھی شریک ہیں، اس میں مسلمان بھی شریک ہیں، لیکن رب کے ہاں وہی زندگی کامل ہونی ہے جو کہ واطی اللہ واطی الرسول کے پیمانوں میں ڈھلتے ہوئے گزرتی ہے۔ کہ کسی نے زندگی کیسے گزاری، کسی نے ساری رات سو کے رات گزار لی، اور کسی نے عبادت میں رات گزار لی، لیکن یہ وہ انداز ہے جس پہ پرکھ ہونی ہے کہ انسان نے وہ وقت گزارا کیسے ہے۔ تو جب یہ وقت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا تو اس وقت کو گزارنے کے کچھ اصول بیان فرما دیے، اور وہ اصول ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ہم اس دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ پورا قرآن اسی اصول کے تحت ہے، تمام احادیث اسی اصول کی تشریح ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں اسی اصول کی پرکھ میں گزری ہیں، علماء کرام نے اسی اصول کو ہمارے سامنے واضح کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اولیاء کرام نے اسی اصول کو ہمارے دل میں راسخ کرنے کے لیے راتوں کو جاگ کے رب کی عبادتیں کی ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطاعت کرنی کس لیے ہے؟ اللہ کریم خود ہماری ہدایت فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اے محبوب
آپ کو ہم نے ہدایت دے کر بھیجی ہے، ہم نے آپ کو پورا نصاب دے کر بھیجا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو پوری طرح سب دینوں پر غالب کر دینا ہے، اس دین کو پوری قوت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ تمام دینوں پر غالب کر دینا ہے۔ گویا یہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس دین اسلام سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ لیکن یہ جو غلبہ حق کی جستجو ہے، اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ضبط نفس ہے، خود پر غلبہ پانا۔ جو اپنے آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا وہ دوسرے پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ باقی اور یہی اصول جو ہے اولیاء کرام کی جماعت کو دوسری تمام جماعتوں سے ممتاز کر دیتا ہے، کہ باقی تمام جتنے بھی اصول ہیں وہ غلبہ حق کے لیے کسی دوسرے کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی ہدایت، دوسرے کو تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو ایسا کر، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ لیکن حضرات محترم، یہ اولیاء کرام کا وتیرہ ہے، اور انہوں نے یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کیا ہے کہ غلبہ حق اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اپنے آپ پر غالب نہ آیا جا سکے، جب تک ضبط نفس نہ اپنایا جا سکے، جب تک اپنے نفسانی خواہشات پر قابو نہ پایا جا سکے، اس وقت تک غلبہ حق نہیں ہو سکتا۔ میرا بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں فجر کی نماز اپنے کمرے میں ادا کرتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، بابا جان آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، خود آپ نے نماز کمرے میں پڑھی ہے، اس کا جواب مجھے دیجیے۔ بچہ ایک اپنے باپ سے یہ سوال کر رہا ہے، تو گویا پتہ یہ چلا انسان کی فطرت یہ نہیں کہ اسے تلقین کی جائے کہ وہ یہ کہ دوسرے کو تلقین کرے کہ وہ یہ کام کرے، بلکہ انسانی فطرت ہمیشہ اس بات پر بنی ہے کہ جس طرح کوئی بڑا کام کرے گا چھوٹے بھی ویسا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس اصول کو اولیاء کرام نے اپنایا ہے کہ اگر دین نے غالب آنا ہے، اگر غلبہ حق ہونا ہے، تو اس کے لیے کسی کو بلا کر دعوت حق کی ضرورت نہیں، آپ خود حق پر عمل کرنا شروع کر دیں، لوگ خود بخود آپ کو دیکھ کر حق پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی وہ اصول ہے جو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کو سکھایا۔ آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، آپ دیوبند سے فارغ التحصیل تھے، بڑے بڑے اساتذہ کرام سے تفاسیر بھی پڑھی تھی اور حدیث کا علم بھی پڑھا تھا، سارے مسائل جانتے تھے کہ ایک دن حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھا، مولوی صاحب آپ واعظ فرماتے ہیں، ذرا بتائیے اگر آپ کو واعظ کرنے کی اجازت دی جائے تو آپ واعظ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں لوگوں کی تربیت کے لیے واعظ کرتا ہوں، لوگوں کے ہدایت کے لیے واعظ کرتا ہوں۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد واعظ کرنا بند کر دیا۔ اب واعظ بند ہو گیا، تبلیغ کرنا بہت بڑا کام ہے، اللہ کریم نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس کے ذمہ یہ کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دعوت حق دے،
لیکن اب دیکھیے کہ اولیاء کرام کے نزدیک دعوت حق اور غلبہ حق کا معیار کیا ہے۔ جب حضرت سید توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ نے واز کرنا بند کر دینا ہے، تو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ حضور اس سے تبلیغ بند ہو جائے گی، اس سے ہدایت بند ہو جائے گی، بلکہ اپنے پیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فوراً واز بند کر دیا۔ جمعہ کی نماز ہو جاتی، واز نہ ہوتا۔ کچھ عرصہ کے بعد سائی صاحب نے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کو بلا کر پوچھا، مولوی صاحب اگر آپ کو اب واز کرنے کی دعوت دی جائے، اجازت دی جائے، تو آپ واز کیوں فرمائیں گے؟ تو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، حضور اب میں واز اللہ کی رضا کے لیے کیا کروں، سبحان اللہ، اب میں واز اللہ کی رضا کے لیے کیا کروں گا۔ گویا تہذیب نفس کا سبق سکھا دیا پیر نے کہ اپنے نفس کو یہ خوراک نہ دو کہ میری وجہ سے لوگوں کو ہدایت ہوگی یا میری وجہ سے تبلیغ کا کام چلے گا، بلکہ اپنے نفس کو یہ تربیت دو، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اے محبوب آپ کا کام ان کے سامنے پیغام رکھنا ہے، باقی ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اور کسی نے میرے حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمت اللہ علیہ آپ سے سوال کیا کہ حضور جب رب نے کہا ہے کہ ہدایت میں دیتا ہوں تو پھر رسول اللہ کا کام کیا ہوا؟ تو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، ہدایت رب ہی دیتا ہے، لیکن جو در مصطفیٰ سے ہو کر آتا ہے ہدایت اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اسی اصول کو جو قبلہ مفتی صاحب مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے کہ جس کو ولی نہیں ملتا اس کو نبی نہیں ملتا، اور جسے نبی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، میرے حضرت سید توکل شاہ بالوی رحمت اللہ نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے کہ پیر نگر کو جا کے نبی نگر کو جا، اور نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کا پا۔ پیر نگر کو جا کے نبی نگر کو جا، اور نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کا پا۔ تو حضرات محترم، یہ اولیاء کرام کے جو در ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ اس اصول پہ کام کرتی ہیں جو اصول اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ وہ اصول یہ تھا کہ تہذیب نفس کے ذریعے اپنے نفس کو قابو کر کے کردار کی ایسی مثال پیش کی جائے کہ دیکھنے والا خود کہہ اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے سمجھو خدا کا بندہ ہے، خدا کا ولی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ چڑھتے سورج کو دیکھ کر ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سورج چڑھا ہوا ہے، اس کے لیے نہ علمی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ عقلی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سورج چڑھ جاتا ہے تو اس کی روشنی جب آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں سورج چڑھ چکا ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 40 سال یہ وظیفہ دہرایا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے 40 سال کی عمر جو مکہ المکرمہ میں گزری ہے وہ یہی وظیفہ کرتے گزری ہے کہ اپنے آپ کو ضبط نفس کا پیکر بنا کر ان کے سامنے رکھا اور کردار کی ایسی
مثال پیش کی کہ جب ان کے سامنے دعوت حق رکھی جاتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آج ہم نے صادق اور امین کی بے وقتی کر دی ہے، ہم نے ہر اس اصول کی بے وقتی کر دی ہے، ریاست مدینہ کے نام کی بے وقتی کر دی ہے، اور اس پر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار نمانے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اولیاء کرام نے وہ اصول جو صحابہ کرام کو سرکار نے سکھایا تھا، تہذیب نفس، کہ اپنے اوپر قابو اتنا رکھو، اور جب اپنے اوپر قابو رکھ لو گے پھر معاشرے کو بھی سدھار سکو گے، اور پھر تمہارے لیے کائنات بھی مسخر کر دی جائے گی۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ نے بات میری سننی ہے، کیونکہ میں نے اس موقع پہ پیغام ایک خاص دینا ہے آپ۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو جو ضبط نفس کا مظاہرہ کرنا سکھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جاتے ہیں، عیسائی آخری ہتھیار کے طور پر اپنی خواتین کو سجا کے بازار کی چھتوں پر چڑھا کے مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق دہراتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہمارے نبی نے یہ سبق دیا ہے کہ جب مسلمان بازار سے گزرتا ہے تو اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ اور حضرات محترم، کامل وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کا سبق یاد رکھتا ہے، کامل وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کا سبق یاد رکھتا ہے۔ جو اپنے پیر کا دیا ہوا سبق بھلا دیتا ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس نے بہت زیادہ اعمال جو ہے نفلی اعمال بہت زیادہ کیے ہوں، فرض سب پر فرض ہے اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، فرض کی چھوٹ نہیں، لیکن جو سبق پیر نے دیا ہو اس سبق پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا، یہ کامل لوگوں کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ضبط نفس وہ پہلی سیڑھی ہے، اور میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، گھوڑا صبر دا ذکر دی واگ دے کے، گھوڑا صبر دا ذکر دی واگ دے کے، نفس مارنا ہے کم بہو چنگیاں دا۔ گھوڑا ذکر دا صبر دی گھوڑا صبر دا ذکر دی واگ دے کے، نفس مارنا ہے کم بہو چنگیاں دا۔ کیونکہ ذکر کا مقصد بھی یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ گلی گلی اللہ اللہ کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ آپ کتنے پارسا ہیں۔ عبادت کا مقصد یہ نہیں، اور نہ ہی کسی صبر کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر آپ کو یتیم سمجھ کے آپ پر ترس کھایا جائے، یا آپ کی غربت سمجھ کر آپ پر ترس کھایا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کی خاطر ہیں، اور جو بندہ اللہ کی اس رضا کی خاطر یہ میدان سر کر لیتا ہے تو دریا بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، ہوائیں بھی اس کا کہنا مانتی ہیں، درختوں کو بھی اشارہ کرے تو درخت بھی چل کے اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تو حضرات محترم، آپ نے آج ہم جس شخصیت کے 40ویں کے ختم پر حاضر ہوئے ہیں، ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ میرا کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے۔
حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وصال کے بعد میرا ان سے تعلق زیادہ گہرا ہوا. انہوں نے گاؤں والوں کے تانے بھی سہے، گاؤں والوں نے ساتھ بھی دیا ان کا، لیکن لوگ ان پر انگلیاں بھی اٹھاتے رہے. لوگ کہتے رہے کہ جی یہاں سے کھا گئے، یہاں سے کھا گئے، لیکن ان کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ انداز کھانے والوں کا نہیں، کھلانے والوں کا تھا. سبحان اللہ. جب جانے والا دنیا سے جاتا ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام کیا تھا. آج جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، کسی دنیا دار کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر بھی ان کو کبھی کرامات بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ دنیا سے پرویز مشرف رخصت ہوا ہے، اس دنیا جانے کے بعد اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ایک شخص دنیا سے زندگی گزار کر گیا ہے، دنیا سے ضیاء الحق بھی اس کا بھی جنازہ اٹھا ہے، ایوب خان بھی دنیا سے گیا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے وزرائے اعظم، بڑے بڑے وزرائے اعظم دنیا سے گئے ہیں. کبھی کسی کے منہ سے کرامت سنی ہو، کبھی کسی کے منہ سے یہ ذکر سنا ہو، لیکن رسول اللہ کا ایک ادنا سا غلام جس نے ساری عمر مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کے جماعت کرائی ہو، خدا کی قسم لوگ اس کا ذکر کرتے نہیں تھکتے. یہ وہ قیمت ہے، یہ وہ مقام ہے جو کہ رسول اللہ کے غلاموں کو حاصل ہوتا ہے. اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، صرف وہ مصلی پر کھڑا ہو کے جماعت کراتا ہو اور لوگوں کے تانے سن کے تو دین پہ پہرا دیتا ہو اور آپ کے اور میرے عقیدے کی حفاظت کرتا ہو. آپ پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں لاکھوں ملازمین، کئی لاکھ تنخواہ پانے والے موجود ہیں. تنخواہ میں تھوڑی سی کمی ہونے کی سنتے ہیں تو ہڑتالوں پہ نکل آتے ہیں، لیکن یہ جو مسجد سنبھالنے والا ہے اس کو ہم دیتے بھی کچھ نہیں اور حساب بھی سب سے کڑا اس کا لیتے ہیں. اس کے گھر اچھا خوشبودار سالن مہینے میں ایک مرتبہ پکے تو ہمارے ذہن کے اندر شک بن بنانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے گھر یہ چیز آئی کہاں سے ہے. تو وہ لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا، 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا، وہ تھوڑی سی کمی کے ساتھ سڑکوں پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ دین مصطفیٰ پہ پہرا دینے والا اور آپ کی اور میری نماز جنازہ اسی نے پڑھانی ہے. اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ مجھے یہ کمی ہے تو اس انکار کی وجہ سے میں آج ہڑتال پہ چلا جاتا ہوں. کبھی سنا ہے کہ کہیں پہ امام مساجد کے امام جو ہے وہ ہڑتال پہ گئے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کی کرامات بیان ہوتی ہیں. اور آپ نے جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، حاجی انتظار صاحب کا اگر ایک ہی کارنامہ ہم لے لیں کہ انہوں نے جس طرح سے میلاد مصطفیٰ کو اس پوری بستی کے اندر اور علاقے کے اندر لوگوں کو روشناس کرایا ہے، اسی کا ثواب ان کی بخشش کے لیے کافی ہوگا. کہنے والے کہتے رہ جائیں گے. لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو نبیوں کو تانے دیے، لیکن خدا کی وحی نبیوں کے حق میں آئی ہے. اسی طرح لوگوں کی گواہی جو ہے وہ آج آپ سب موجود ہیں. لوگوں کی اتنا مجمع یہ گواہی دے رہا ہے کہ حضرت انتظار حسین رحمت اللہ علیہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ کامیاب زندگی گزاری ہے.
جو اس بات کا قائل ہے ذرا ذوق سے سبحان اللہ کہے گا. ورنہ خدا کی مخلوق نہ کسی کی باتوں میں آتی ہے نہ کسی کے دلائل میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خود کسی کی طرف پھیرتا ہے تو پھر یہ مخلوق اس کی طرف جاتی ہے. ورنہ دنیا میں بے شمار تقاریر کرنے والے بھی موجود ہیں، دلائل دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن حضرات محترم اللہ جس کی طرف دل کو پھیر دیتا ہے اسی کی طرف مخلوق رجوع کرتی ہے. اور حاجی انتظار صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بے شمار یادیں، بے شمار احسانات، ایسے احسانات جن کا یہ گاؤں جو ہے وہ احسان اتارنا شروع کر دے تو احسان نہیں اتار سکتا. کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روشناس کرانے والے علاقے میں کون ہستی ہے؟ حاجی انتظار صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہے. اور پھر میں نے ان کو جس انداز میں اس اہتمام کے لیے تگودو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایمان سے انہیں میں نے اپنے بچوں کی شادی پر اس طرح تگودو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں اکثر شکوہ کیا کرتا تھا، میں عرض کرتا تھا کہ جناب آپ میلاد کی محفل پہ تو ہمیں دعوت دیتے ہیں، جب آپ کے فرزند کی شادی ہوئی ہے اس پہ آپ نے مجھے دعوت ہی نہیں دی. یہ میں اکثر شکوہ کیا کرتا تھا. تو گویا اتنا اہتمام اور بہترین کوالٹی کا چاول اور بہترین گوشت سلیکٹ کر کے آپ سرکار کی اس محفل کو سجانا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے دل پر ان کی دل آزاری نہ ہو بلکہ بہترین چیز ان کے سامنے رکھی جائے. ہم تو اللہ کے نام پہ جو دیتے ہیں وہ شاید کوئی ہمارا گھر والا کھانا پسند بھی نہ کرتا ہوگا، لیکن یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ جب وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنے گھر سے بھی بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. پھر یہ اسٹیڈیم کا بنوانا، پھر دیگر ایسے کام ہیں جو کہ حاجی انتظار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ تو وہ ظاہری کام ہے، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کی وہ درپردہ خدمت کرتے ہوں گے کہ ایک ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا ہوگا. تو حضرات محترم، جب بندہ اللہ کا اس دنیا سے جاتا ہے اور ہمیں یقین ہے اور آپ بھی یہاں پہ جمع ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حاجی انتظار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اس دنیا سے کامیاب و کامران گئے ہیں. آپ اس دنیا سے کامیاب و کامران گئے ہیں، کامیاب زندگی گزاری ہے. لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے ذہن میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کامیاب گزار لی، لیکن اب باقی زندگی جو ہم نے گزارنی ہے ہم نے کیسے کامیاب گزارنی، ہم نے کیسے وہ مشن جو حضرت حاجی انتظار صاحب رحمت اللہ علیہ چھوڑ کر گئے ہیں اس مشن کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. میرے حضرت خواجہ صدیق احمد رحمت اللہ علیہ جو میرے دادا جی تھے، آپ کا 40ویں کا ختم تھا تو اس وقت حضرات کافی مزمحل تھے، جذباتیت کے بادل جو ہے سب پر چھائے ہوئے تھے. تو پیر یعقوب شاہ رحمت اللہ علیہ جو کہ اس زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے ہمارے علاقے کے، آپ کا خطاب تھا. آپ نے وہاں پہ ایک لفظ بولا اور پورا مجمع جو ہے اس کے چہرے پر بشاشیت دوڑ گئی. غم ہونے کے باوجود مجمع جو ہے اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی. آپ نے فرمایا بیلیو، جس جگہ کا
ڈی سی تبدیل ہوتا ہے اس کی جگہ پر بھی ڈی سی ہی آتا ہے. جس علاقے کا ڈی سی تبدیل ہوتا ہے تو اس علاقے میں جو تبدیل ہو کے آتا ہے وہ بھی ڈی سی ہی ہوتا ہے. یہ بات کرنا تھی تو پورے مجمع جو ہے اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی کہ اب خیر ہو جائے گی. کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ تو چلے گئے، اب بعد میں مسئلہ کاروبار کیسا چلے گا، معاملات کیسے چلیں گے. حضرات محترم، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ اپنا کام خود چلوا لیتا ہے، اسے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی بندہ بیٹھ جاتا ہے استقامت کا مظاہرہ کرتا رہے، کام خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے. نہ جانے کون مجھے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہ کسی بندے کے چلائے کام نہیں چلتا. یہاں پہ کتنے اولیاء اکرام تشریف لائے، غوث قطب ابدال تشریف لائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج میلاد کا کام بھی چل رہا ہے، عشق مصطفیٰ کی محافل بھی سجائی جا رہی ہے. تو یہ سارا کام جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، لیکن کمی پھر بھی رہ جاتی ہے، شخصیت کی کمی جو ہے وہ رہتی ہے، لیکن اللہ کریم اپنے فضل سے وہ کمی بھی پوری کر دیتا ہے. تو جب یہ بات سنی اور پھر اس کا ایک عملی مظاہرہ جب میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ معظم آباد شریف ایک خانقاہ ہے سیال شریف کی، وہاں حضرت خواجہ سدید الدین رحمت اللہ علیہ معظم آبادی جو سیال شریف کے خلفاء میں سے ہیں، آپ کے پاس میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی حاضری ہوئی. تو اس حاضری کے موقع پر سیال شریف چونکہ چشتیہ کی خانقاہ ہے تو معظم آباد شریف میں بھی وہی رنگ تھا. وہاں پہ قوالی ہو رہی تھی، قوالی کر رہے تھے. جب میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اس محفل کے اندر تشریف لے کر گئے تو حضرت خواجہ سدید الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے قوالی بند کروا دی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے قوالی بند کروا دی ہے، قوالی کرتے رہتے. آپ نے فرمایا نقش بندی خانقاہ کے صاحبزادہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے مشرب میں قوالی نہیں، ان کے ادب میں قوالی بند کروائی ہے. تو وہ ذرا زیادہ قریب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ صاحبزادہ صاحب ہی تو ہیں، کون سا صاحب خانقاہ خود تشریف لائے ہیں، یہ صاحبزادہ صاحب ہی تو ہیں، تو قوالی ہوتی رہتی. آپ حضرت خواجہ سدید الدین رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک سبق عطا فرمایا، اور نانک پور والوں یہ سبق آپ کے لیے بھی ہے. اس سبق کو جو یاد رکھے گا انشاءاللہ اس خانقاہ کے ساتھ اس کا رابطہ ضرور قائم رہے گا. اور وہ سبق کیا دیتے رہے؟ آپ نے فرمایا رفیق اطہر صاحب ان کا نام تھا، جنہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ صاحبزادہ صاحب ہی تو ہیں. آپ نے فرمایا رفیق اطہر صاحب جس خانقاہ کا کوئی بھی صاحبزادہ کسی دوسرے خانقاہ کی طرف کے پاس جاتا ہے، اس خانقاہ میں جاتا ہے تو اس خانقاہ کے تمام بزرگان کی توجہات اس کے ساتھ جاتی ہیں. تو اس لیے انہیں صرف صاحبزادہ صاحب تصور نہیں کرنا، انہیں بین ہی تصور کرنا ہے. ایسے تصور کرنا ہے جیسے صاحب خانقاہ خود تشریف لے کر آئے. تو قبلہ مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہ العالی آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ آپ کے پیر کی نشانی بھی ہے اور اب اس جگہ پر موجود بھی ہیں. میرے لیے یہ ایسے ہی ہیں جیسے حاجی انتظار صاحب خود ہیں. یہ ان کی سعادت مندی کے لیے تشریف فرما ہے، ورنہ میں انہیں ضرور پہلے بھی کہتا کہ اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ ذرا تشریف اوپر بیٹھ جاتے تو میرے لیے زیادہ آسانی تھی. لیکن میرے لیے یہ ایسے ہی ہیں جیسے حاجی انتظار صاحب خود تشریف فرما ہے. اور جب تک یہ بات نہ ہو اس وقت تک محبت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے اور میرے پیر حضرت سید توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا سبق عطا فرمایا تھا؟
آپ کو ذکر خیر شریف کا بھی سبق عطا کرتا چلا جائے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت سید توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کے جو صاحبزادگان ہیں حضرت خواجہ عبد الخالق اور حضرت خواجہ عبد الخالق داد رحمت اللہ علیہما، ان کی پرورش حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ کے ذمہ لگتی ہے۔ اب جب حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ کے ذمہ وہ پرورش لگتی ہے تو سائیں صاحب خدمت کے اندر نفلی عبادت ترک کر دینا، یہ تو جبرائیل کی بھی سنت ہے، کیونکہ شب معراج جب سرکار کی خدمت کے لیے رب نے مامور کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو، تو رب نے حکم فرمایا تھا جبرائیل آج اپنے عبادت خانے کو بند کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرے محبوب کی خدمت کرنی ہے۔ تو خدمت میں نفلی عبادت ترک کر دینا یہ بھی بڑا اجر کا کام ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ گھاس کھود کر مزدوری کیا کرتے تھے اور اس گھاس کھود کر گھاس کو بیچ کر جو پیسے ملا کرتے تھے ان پیسوں سے اپنے پیر کے دونوں صاحبزادگان کی پرورش فرمایا کرتے تھے۔ ایویں نہیں توکل شاہ بن جاتے، ایویں نہیں ان کا ذکر سر منبر ہوتا۔ تو جب آپ نے یہ کام کیا، ایک دن سر پہ گھاس کا گٹھڑا اٹھایا ہوا تھا اور بغل میں صاحبزادہ صاحب کو بھی اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے گٹھڑا اس کمرے میں رکھنا تھا جہاں پہ گھاس رکھی جاتی ہے۔ صاحبزادہ صاحب بھی گود میں تھے، دروازہ تنگ تھا، آپ نے صاحبزادہ صاحب کو نیچے بٹھایا اور گٹھڑا اندر رکھ کے جب واپس آئے تو صاحبزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ ہمیں بھی اٹھا کے گٹھڑے کے ساتھ اندر لے کر جاؤ اور پھر ہمیں اٹھا کر باہر لے کر آؤ۔ بچوں والی ضد تھی، لیکن آپ نے بچہ نہیں سمجھا، آپ نے پیر کا صاحبزادہ سمجھا ہے، پیر کی تصویر سمجھی ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ عبد الخالق داد رحمت اللہ علیہ آپ کو اٹھایا، سر پہ گٹھڑا رکھا اور بڑی مشکل سے اندر داخل ہو کر اور گٹھڑا اندر رکھ کے کمرے میں بچے کی ضد پوری کر کے باہر نکلے۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ واقعہ ایک خانقاہ پہ سنایا، جو کہ بڑے پروفیسر تھے، فارسی کے استاد تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کے فرمایا سائیں صاحب کو یہ خیال نہ آیا کہ اس گٹھڑے میں سے کچھ تنکے نکال کے بوجھ ہلکا کر لیتے تو پھر اندر چلے جاتے۔ تو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب دیا، حضرت صاحب اگر سائیں صاحب اس میں سے ایک تنکا بھی نکالتے تو وہ مقام جو سائیں صاحب کو ملنا تھا وہ مقام حاصل نہ ہو پاتا۔ جو مقام سائیں صاحب کو ملا تھا وہ مقام حاصل نہ ہو پاتا۔ آج ہم مقام کی بات پہلے کرتے ہیں، آج ہم قربت کی بات پہلے کرتے ہیں، لیکن قربانی دینے کو تیار نہیں۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قربانی قرب کی نشانی ہے، قربانی قرب کی نشانی ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اس کی اتنی بڑی قربانی اور اعزاز ملتا ہے۔ ہر کسی کے یہ اعزاز حصے میں نہیں آتا کہ وہ گھر کا سارا مال لے کر تو سرکار کی بارگاہ میں آ جائے، یہ ہر کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہوتا۔ قربانی قرب کی نشانی ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے
اس کی قربانی بھی اتنا ہی رنگ لے کر آتی ہے، مقدار میں تھوڑی ہوتی ہے۔ سائیں صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا لنگر مقدار میں تھوڑا ہوتا ہے، کمیت میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نور موجود ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبلہ مرتضی دامر برکاتہم العالی، غلام مرتضی دامر برکاتہم العالی، جس نے تو سمجھنا ہے کہ نیرا صاحبزادہ ہے، اس کی محبت میں شک ہے، لیکن جس نے ان کو اپنی پیر کی مسند پر فائز سمجھنا ہے وہی کامیاب تعلق والا ہے۔ اور میں قبلہ انتظار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے بھی عرض کرتا تھا کہ جتنے سیدہ شریف کے مرید ہیں وہ سارے کے سارے پہلے آپ کے مرید ہیں، کیونکہ سیدہ شریف میں مرید ہوتا ہی وہ ہے جس پر اس خانقاہ کی مہر لگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، جن کی بیعت حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہے یا میرے ہاتھ میں ہے، وہ پہلے ان کے مرید ہیں۔ اگر یہاں پہ وفا نہیں ہے تو پھر سیدہ شریف کے ساتھ بھی وفا نہیں ہے۔ جس کی نانک پور کے ساتھ وفا ہے اسی کی وفا سیدہ شریف کے ساتھ۔ اور حاجی انتظار صاحب دامت برکات رحمت اللہ علیہ، آپ نے آخری وقت تک سیدہ شریف سے وفا کی ہے۔ اور میرے حضرت خواجہ صدیق احمد رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے بے نمازی جو ہے وہ مرید وہ قبول ہے، لیکن بے وفا مرید قبول نہیں۔ یہاں پہ معیار ہی وفا ہے، یہاں پہ معیار ہی وفا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، اور یہ وفاؤں کے سلسلے ہیں جو چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ تک جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ حاجی صاحب دنیا سے کامیاب و کامران تشریف لے گئے، اب پیچھے کاروبار چلنا ہے، معاملات چلنے ہیں مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں، اور یہ بین ہی وہ ہیں جو کہ حاجی صاحب تھے۔ اور تیسری بات جو کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ حاجی صاحب کچھ قرض آپ لوگوں پر بھی چھوڑ کر گئے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں اس موقع پر یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ابھی سے طے ہو جائیں اور ان لوگوں کی گواہی میں طے ہو جائیں۔ کچھ قرض آپ کے ذمہ چھوڑ کے گئے، اور وہ قرض ہے درس امینیہ کا، وہ قرض ہے درس امینیہ کا۔ تمام علماء کرام موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا اور کہیں پہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ جو وقف پراپرٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی ہے، چاہے وہ درس کے لیے ہو جائے، چاہے وہ مسجد کے لیے ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی فلاحی کام کے لیے ہو جائے۔ جب وہ کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ وقف پراپرٹی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ مکان ہے، تو پھر وہ مکان، وہ زمین، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ بندے کا حق اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی متولی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلے کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے کہ جب پراپرٹی وقف ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی ہو جاتی ہے، اور اس پر کسی بندے کا حق نہیں رہتا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جو جائیداد ایک مرتبہ وقف ہو جاتی ہے وہ پھر واپس نہیں ہو سکتی۔ جو جائیداد وقف ہو جاتی ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی۔
چاہے لاکھ کوئی کہتا رہے کہ جناب اس پر میرا قبضہ ہے، تو وہ قبضہ بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی اس سے اپنے وسائل چلا رہا ہے تو وہ اس کا وسائل چلانا بھی ناجائز ہے، کیونکہ جو پراپرٹی ایک مرتبہ کسی درس کے نام لگ گئی اب وہ اسی درس کے نام رہے گی، ایک مسجد کے نام لگ گئی اسی مسجد کے نام رہے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بیچ کر کہیں اور جگہ کوئی سونے کی بھی مسجد بن جائے لیکن وہ پراپرٹی جو ہے وہ مسجد اسی مسجد کے نام رہے گی۔ تو اس لیے آپ گاؤں والے اس بات پر غور فرمائیں کہ مسجد کے درس امینیہ جو ہے اس کی جو بھی جگہ ہے، جو چاہے بھولے سے آ گئی چاہے جیسے بھی آ گئی، اب وہ درس امینیہ کی جگہ ہے، اس کا انتظام و انصرام وہی چلائے گا جو اس کا متولی ہوگا۔ آپ چاہے متولی کسی کو بنا لیں، متولی تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہے اسی مقصد میں اس کا استعمال ہوگا۔ کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جی فلانے درس کو اس کا حصہ دے دوں، اتنا ادھر دے دوں، اتنا ادھر دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ناجائز باتیں۔ آپ نے جس درس یا جس جگہ پہ دینی ہے ان درس والوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ جائز ہے۔ تو حضرات محترم، آج چونکہ پورا گاؤں جمع ہے تو گاؤں والوں، اگر آپ اس بات کی سپورٹ میں ہیں یا چاہے خاموش ہیں، پوچھا آپ سے بھی جائے گا، مجھ سے بھی جائے گا کہ جناب آپ وہاں پہ جاتے رہے، یہ کام ہوتا رہا، آپ کے سامنے ہوتا رہا، آپ نے لوگوں کے گوش گزار کیا یا نہیں کیا؟ تو میں آج یہ مقدمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے اس معاملے پر جس طرح کی زندگی گزاری، کیوں وہ گزار کر چلے گئے، اور یہ وہ کڑا وقت ہے جہاں پہ آپ کی اصل آزمائش کا پتہ چلنا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا وقت گزارا ہے، جس طرح آپ نے خانقاہ کو سنبھالا ہے بڑے خوش اسلوبی سے سنبھالا ہے، لیکن اب آپ نے اس معاملے کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ اور میں اس بات پہ اور زیادہ خوش ہوتا اگر وہ اصحاب جن کے تصرف میں ابھی بھی وہ چیز موجود ہے، وہ اگر خود ہی دستبردار ہو جاتے، کہتے کہ جناب ہمیں ہدایت آ گئی ہے تو ہم یہ چیز جو ہے جس کام کے لیے ہے اس کام میں لگا دیتے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا مرضی علمی مباحثہ کر لیں، جو ایک چیز شریعت کے مطابق ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک قرض ہے، آپ کتنا جلدی اس قرض کو ادا کرتے ہیں یہ مجھے انتظار رہے، اور اس بات کا مجھے خوشی ہوگی کہ آپ یہ معاملہ جتنی جلدی سلجھا لیں اتنی ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے۔ آپ نے جس طرح سے مرتضیٰ صاحب کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ خانقاہ اسی طرح ہی چلتی رہے، اور اس کے فیضان میں، اور خاص طور پہ ربیع الاول شریف کا جو سلسلہ حاجی صاحب چلا کر گئے تھے، اس سلسلے کو بھی چلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تو اس میں اضافہ ہوا، ہم دیکھیں گے کہ اضافہ ہے تو پھر آپ لوگ کامیاب ہیں، اگر کہیں کمی آئی تو ہم گلہ شکوہ کر لیں گے آپ سے۔ گلہ شکوہ کرنا ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ آپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ آپ ہم سے بات کر لیتے ہیں، ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں، یہی اس تعلق کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
قبلہ غلام مرتضیٰ صاحب ان کو استقامت عطا فرمائے، اور حاجی صاحب کا پورا خاندان جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی ماشاءاللہ پورے استقامت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں اپنی محنت لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ حضرات گرامی قدر، قبلہ صاحبزادہ والا شان اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہم اس پروگرام پر ختم شریف کے موقع پر آنے والے تمام ہی معزز محترم مہمانوں کو آستانہ عالیہ امینیہ کی جانب سے قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ خان صاحب اور اہل آنے چک نانک پور کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو سب بسم اللہ پیش کرتے ہیں۔ اور میں انتہائی محبانہ التماس گزار ہوں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ خان صاحب آپ سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے خطاب کے فوراً بعد ہی درود و سلام کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سیدہ شریف، آستانہ عالیہ امینیہ، قبلہ حضرت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کرم نوازی ہے تو، اور میں اتنا قابل نہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کا فیض ہے، یہ سیدوی فیض ہے، خواجہ محبوب عالم کا فیض ہے، خواجہ صدیق احمد شاہ صاحب کا فیض ہے، آپ کے والد گرامی کا فیض ہے، اور آپ کا فیض ہے۔ اور میں چاہتا ہوں، خواہش میری ہے کہ جو پٹا ہمارے گلوں کے اندر ہے، یہ پٹا دنیا کے اندر ملے اور قیامت کے دن ملے، اور یہ فیض جاری رہے۔ آپ کے صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ سنگ سلامت تا قیامت۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں، گاؤں والوں نے بہت ساتھ دیا، پیر صاحب کی وصال کے وقت بھی گاؤں والوں کا سب کا شکریہ، فرد نام لوں گا دل آزاری ہوگی، لیکن تمام گاؤں والوں کا شکریہ جنہوں نے وصال کے وقت بھی ساتھ دیا، اور اس موقع کے اوپر بھی، ختم شریف کے موقع پر بھی ساتھ دیا۔ اور یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اکٹھا رکھے، یہاں بھی اکٹھا رکھے اور قیامت میں بھی اکٹھا رکھے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ جیسا یہ گاؤں یہاں اکٹھا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اکٹھا ہوگا۔ اور یہی میری خواہش ہے، آپ کے شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کی نمازی، تو میری یہی خواہش ہے کہ جس طرح یہ پٹا ہمارے گلوں کے اندر ہے، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تجھ سے، غوث اعظم کی شعر تھا وہ اعلیٰ حضرت کا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تو ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے گھر کے خادم ہیں، آپ کرم نوازی ہیں، اور یہ کرم نوازی اسی طرح دنیا کے اندر بھی رہے، اور مرنے کے بعد جب قیامت میں اٹھیں یہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی ناصر ہو، اور خصوص طور پر یہ پورا گاؤں ہے، نانک پور والے، ان سب کا شکریہ، انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ جو ہمارے، میں نے پہلے بھی ختم میں کہا تھا، خلخانی ختم میں کہا تھا، رشتہ دار ہمارے بعد میں ہیں، سب سے پہلے رشتہ دار گاؤں ہے، ہمارا رشتہ دار سب سے پہلے گاؤں ہے۔ یہ ملتان والے بعد میں آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے گاؤں ہمارا ساتھ دیا، پیر صاحب کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح اللہ دعا ہے کہ یہ سنگ سلامت رہے اور تا قیامت رہے۔ اور آپ کا شکریہ، علماء کرام تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ جو آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح یہ شاد و آداب رکھے۔ کھڑے ہو کے استقبال کیجیے جی، دستار بندی ہوگی۔ اللہ اللہ يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اے شمع خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام آج زانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک اعلان بھی عرض کرنا تھا کہ قبلہ مرتضیٰ صاحب ان کی دستار بندی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حیات میں ہی میرے ہاتھوں ہو چکی تھی اور اس کا اعادہ ہم نے چونکہ کل شریف کی محفل جو ہے سوہیم کی محفل وہ تیسرے دن ہوئی تھی تو میں واپس چلا گیا تھا تو جنازہ کے بعد فوراً اس کا اعادہ بھی کر دیا گیا تھا تو آپ جو ہے بیعت بھی کر سکتے ہیں مرید بھی کر سکتے ہیں ان کو اس کی اجازت ہے یہ ایک بات تھی جو کچھ احباب مجھ سے کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت کلیئر ہو جانے چاہیے تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے ان کو مرید کرنے کی بھی اجازت ہے اور میں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی مرید ہیں وہ سارے کے سارے ادھر پہلے مرید ہیں دسترخوان لائے گا پیچھے طرف بیٹھ جیو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيل من صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين
مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس غريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله فلي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. جن احباب کے پاس بھی یہ سال ثواب ہے وہ بھی صاحبزادہ والا شان کے حضور پیش کر دیں اور ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کر بھی یہ سال ثواب کیجیے. پیر صاحب کے سال ثواب کے لیے بے شمار کلمات اور آیات بینات کا ثواب پیش کیا گیا ہے، جس میں 26 قرآن پاک، مزید 129 قرآن پاک، 55 قرآن پاک، 20 تسبیحات درود السلام بے حساب، سورہ یاسین شریف بے حساب، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی بے شمار. مزید 13 قرآن پاک، 178 سورہ یاسین شریف، بے شمار آیات بینات، صورتیں، مختلف پارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اور تسبیحات اور آیت الکرسی. مزید 9 سورہ یاسین شریف، 9 سورہ رحمان، 9 سورہ ملک، 9 سورہ مزمل، درود تاج بھی 9، درود شفاعت بھی 9 بار کا ثواب. 2 مزید سورہ یاسین شریف، 1 سورہ رحمان، 1 سورہ واقعہ، عہد نامے اور کلمہ شریف بے شمار. اور سورہ اخلاص، سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان 9 بار اور 7000 مزید کلمہ شریف، 5 سورہ واقعہ، 2 سورہ مزمل، 5 دعائے روح، درود تنجینا 10 بار، 4 مزید سپارے، 200 بسم اللہ شریف، 500 تسبیحات کا ثواب پیر صاحب کے مل کرتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے بیٹھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو بھی کلمات، آیات اور قرآن پاک اور فاتحہ ختم شریف ہم نے پڑھا،
تو ہم پکائے گئے سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا رب العالمین اس کا ثواب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما آمین اس کا ثواب یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام امہات المومنین اہل بیت حسنین تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ارواح کو سارے ثواب کرتے ہیں یا رب العالمین قبول فرما آمین اس کا ثواب سلسلہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لے کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تک اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے لے کر حضرت سید توکل شاہ باجوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تک جتنے بھی بزرگان ہیں ان کی ارواح کو سارے ثواب کر کے قبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہم حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ امین الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی ارواح کو سارے ثواب کر کے حضرت خواجہ انتظار حسین رحمت انتظار حاجی انتظار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں یا رب العالمین یا رب العالمین اس کا ثواب ہم حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں یا رب العالمین قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درجات بلند فرما آپ کی برکت پر کروڑ رحمت نازل فرما جنت کے باغوں میں باغ بنا یا رب العالمین قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے برحمت فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا یا رب العالمین اس کا ثواب ہم جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے والدین عزیز و اقربا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح کو سارے ثواب کر کے قبول فرما یا رب العالمین ان کی بخشش فرما یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کی یا رب العالمین ان کا اجر عظیم انہیں عطا فرما یا رب العالمین ان کی خیر برکتیں ان کی اولاد میں یا رب العالمین منتقل فرما یا رب العالمین ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مرتضیٰ صاحب کو استقامت عطا فرما یا رب العالمین گاؤں والوں کے ساتھ ان کا سلوک مزید بہتر فرما آمین یا رب العالمین ان کو گاؤں والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور گاؤں والوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یہ سنگ سلامت اور طاقت آمین تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے آ پڑے ہیں اپنا کر لے اب ہمیں شہ توکل شبیر رہنما کے واسطے دو جہاں کی کل مرادیں میری اور سب کی برلا یا خدا خواجہ محبوب عالم پیشوا کے واسطے جذبہ عشق الہی اور حب نبی خواجہ صدیق احمد شباب خواہ کے واسطے محمد احمد ہاشمی رحمۃ صدیق کھڑے ہیں در پہ تیرے بھیگ دے ہم کو بھی شہد اسرا کے واسطے ابر رحمت کی رہے ہم پر ترش و حشر تک استجیب حضر وائی مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. تمام احباب اپنے نشستہ پر تشریف رکھیے گا اور کھانا کھا کر جائیے گا. اگر پنڈال میں کوئی بھی سید زادہ امام مسجد عالم دین اگر تشریف فرما ہے تو برائے مہربانی اسٹیج کے کسی قریب تشریف لا کر ہمیں خدمت کا موقع دیں. اگر پنڈال میں کوئی بھی عالم دین امام مسجد سادات کرام اگر صوفیہ کرام اگر پنڈال میں تشریف فرما ہے تو برائے مہربانی آپ اسٹیج کے قریب تشریف لا کر ہمیں خدمت کا موقع دیں. اور تمام احباب اپنی جیبوں اور موبائل کا خاص خیال رکھیں.